ایک خوشخبری نکل کر آ رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو جو دوسری ایف آئی آر ہوئی تھی اس پہ ضمانت مل گئی ہے. اب کیا اسٹیٹس ہے, کیا اپڈیٹ ہے اس کو لے کر؟ ماشاء اللہ سے جو پہلے جوناگڑھ میں ہوئی وہاں سے یہاں پہ لایا گیا تھا کچھ بھوج میں, وہاں پر بھی 3 دن کا پولیس کسٹڈی ملنے کے بعد میں آج جا کے حالات سنڈے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اسپیشلی ان کے لیے سارا ارینجمنٹ کیا گیا اور ان کی بیل ہو گئی. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے آپ کا کیا چل؟ جی میں ٹھیک. گوگا خان پٹھان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ بتائیں. پٹھان بھائی ایک خوشخبری نکل کر آ رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو جو دوسری ایف آئی آر ہوئی تھی اس پہ ضمانت مل گئی ہے. اب کیا اسٹیٹس ہے, کیا اپڈیٹ ہے اس کو لے کر؟ ماشاء اللہ سے جو پہلے جوناگڑھ میں ہوئی وہاں سے یہاں پہ لایا گیا تھا کچھ بھوج میں, وہاں پر بھی 3 دن کا پولیس کسٹڈی ملنے کے بعد میں آج جا کے حالات سنڈے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اسپیشلی ان کے لیے سارا ارینجمنٹ کیا گیا اور ان کی بیل ہو گئی. الحمدللہ اب وہاں سے ان کو مڑاسا لے جایا جا رہا ہے, احمد آباد مڑاسا. گوگا بھائی ایک نیوز بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے جو مجھے ملی ہے اور ایک مطلب لوگوں کا اوتھینٹک ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان اظہری صاحب کو بہت خطرناک طریقے سے الیکٹرک شاک دیے جا رہے ہیں. یہ کہاں تک سچ ہے؟ نہیں یہ سب بیہودہ باتیں ہیں. الحمدللہ. تو اب ایک بات بتائیے, آپ کی محنت ہے, ہم سب کی محنت ہے, ہماری دعائیں, ہمارا سپورٹ, ہمارا سمرتھن, ہمیں کب تک لگتا ہے کہ وہ دور کب تک آئے گا, وہ شور کب تک آئے گا, اور ضمانت کب ہوگی, اور قوم کا رہنما جیل سے کب واپس آئے گا؟ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو پریکٹیکل بات ہے, کل وہاں کورٹ میں منڈے کو پریزنٹ ہونے کے بعد میں معلوم پڑے گا مڑاسا میں کہ کیا رنگ لائے گا یہ معاملہ اور کہاں ٹرن ہو سکتا ہے. اللہ نہیں کرے کوئی اور جگہ پہ یہ کمپلین ہو تو پھر وہاں پہ بھی دعویٰ گھومے گا, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا. باقی اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ہم کو کورٹ کی فارمیلٹیز ہے وہ تو پوری کرنی ہی پڑے گی, جو پروسیجر ہے وہ پروسیجر تو ہوگا. چلیے شکریہ. مطلب اپنا دور آئے گا انشاءاللہ, اور جلد دور آئے گا, اور تالے توڑ کر سلمان اظہری جیل سے باہر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, شکریہ بھائی. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کتوں کا وقت آیا ہے, اپنا دور آئے گا. یہ والا آپ نے دیکھا, یہ ربائی 4 مصروں کی ربائی اس وقت انٹرنیشنل وائرل ہو رہی ہے, اس نے آگ لگا رکھی ہے. اور ایک مسلمانوں کے رہنما کہہ لیجیے مفتی سلمان اظہری جو ہے ان 4 مصروں کو جب بول رہے تھے, فلسطین کے لیے بول رہے تھے, اس وقت کچھ لوگ, کچھ سنگٹھن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری نے ہمیں کتا کہا, جبکہ وہ فلسطین کے لیے تھا, وہ مسلمانوں کے لیے تھا کہ مسلمان فلسطین پہ بولنے کو تیار نہیں ہے, فلسطین پہ کس طرح مسلمان بچے وہاں پر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیا کے تمام مسلم ملک چپ بیٹھے ہوئے, تو اس کے لیے بولا گیا تھا. جس طرح مفتی سلمان اظہری جیل میں چلے جاتے ہیں, اور یہ دیکھا گیا کہ تمام لوگ, آپ ہی دیکھیے کہ عام مسلمان آواز اٹھا رہا ہے, آپ ہی دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں تمام لوگ بول رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک جیل بھرو آندولن کا توقیر رضا صاحب نے بھی کمپین چلایا اور وہ بھی کافی کامیاب رہا. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا بٹے رہنا ہی مطلب اس چیز کا سمادھان ہے؟ اب کب ہم سدھریں گے؟ مطلب تو دیوبندی ہے, تو بریلوی ہے, تو ادھر کو گروپ کا ہے, تو ادھر کا گروپ کا ہے, تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ سلمان اظہری کو ایک مسلمان رہنما کیوں نہیں مانا جا رہا, ان کو صرف بریلی مسلک کا کیوں نہیں مانا جا رہا ہے, ان کے لیے دیوبند سے آوازیں کیوں نہیں نکلی, مدری صاحب کیوں نہیں بول رہے ہیں, ہاشمی صاحب کیوں نہیں بول رہے ہیں, ندوہ سے کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے مطلب دیش کا جو مسلمان ہے بڑا کنفیوز ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم دھرم گرو مانتے ہیں یہ کہاں ہیں؟ کیا آیا یہ لوگ رمضان آنے والا ہے زکاتیں جمع کرتے پھر رہے ہیں, یہ اپنے دسترخوان پہ سجانے کے لیے افطاریوں کا انتظام کرتے پھر رہے ہیں؟ مطلب مفتی سلمان اظہری اگر جیل کی زینت بنا دیے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا بھی دور آئے گا اور ایک شور آیا, اور ہمارا شور جو انقلاب کے طور پہ بولا وہ آئے گا, اگر یہاں پر یہ خاموشی تو یہ درشاتی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی لیڈرشپ کی کمی ہے, کمی بہت زیادہ کمی ہے. لیکن لوگ جیسے دیوبندی بریلی کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات الگ ہے کہ لوگ نہیں آ رہے, کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں, پردرشن بھی کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ایک شبد پر, کتا شبد پر ان کو جیل بھیج دیا گیا,
بہت ایسے بابا ہیں, महामंडलेश्वर ہیں, اس طرح کے بیان دیتے ہیں, ان پر کارروائی نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کو لے کر پورا؟ دیکھیے میں نے کہا کہ ہماری مسلمانوں کی قیادت تو ہے ہی نہیں, قیادت کو چھوڑیے, پولیٹیکل پارٹی کو نیل بٹا سناٹا کے دائرے میں رکھ دیں, کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے دھارمک گروؤں پر, ہمارے مذہبی رہنماؤں پر, ہمارے ان لوگوں پر جن کی مطلب جن کو سننے کے لیے لوگ لاکھوں لاکھ پریشان رہتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, اگر ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ مسلمان قائدین جو دوسرے فرقے کے بنتے ہیں. نہیں, دیکھیے مطلب وہاں پر توقیر رضا پردرشن کر رہی ہے, ہم جیسے عام لوگ پردرشن کر رہے ہیں, لیکن ایک دیوبندی فرقہ ہے, تو ایک ہاشمی فرقہ ہے, تو کوئی ندوہ فرقہ ہے, اس طرح کے تو فرقے ہیں. اگر آپ یہاں پر نہیں بول رہے ہیں اور تمام مساجد شہید ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوپی کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے, حجاب کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے, کبھی گیان واپی کو ٹارگیٹ کرا ہے, کبھی ہلدوانی کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے, لیکن یہ لوگ نہیں بولے حکمت عملی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سی حکمت عملی کب بولیں گے آپ. اور آپ جس طرح جب معاملہ دب جاتا ہے ایک چوروں کی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے, کب دیکھ لیں گے؟ سڑکوں پر دیکھیے نا آپ. اگر یا تو آپ اس پدوی کو چھوڑی کہ آپ دھرم گرو نہیں ہیں, ڈر رہے ہیں نا وہ بھی سڑک تو آپ ڈر کیوں رہے؟ آپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین, میں کہتی ہوں وہ سب سے زیادہ گنہگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں, جو دھرم گرو بنے ہوئے ہیں, جو ہمارے اسلامک اسکالر بنے ہوئے ہیں, جو نماز میں 40 سے زیادہ بار ایاک نعبدو و ایاک نستعین کرتے ہیں, یعنی وہ اللہ کے قریب اور اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکا رہے ہیں, اللہ کو اپنا خدا مانے. اگر ایاک نعبدو و ایاک نستعین والا نمازی اور دھرم گرو جا کر ڈر رہا اور کچھ نہیں بول رہا, تو ساری ذمہ داری تو ان پر آتی. ایک عام مسلمان جو شاید نماز چھوڑ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, اللہ سے اتنے قریب نہیں ہے, یہ لوگ جو سمبولک مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرم گرو ہیں اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود ان کی زیادہ پکڑ ہوگی. لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مولانا نے کتا شبد نہیں کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے اس لیے نہیں آ رہے ہو ساتھ میں. نہیں دیکھیے یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی. یہاں پر صرف وہی والی بات ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے بھارت میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے, اسلامک اسکالر تھے, جن کو ہندوستان سے نکال دیا گیا تھا, تب بھی کوئی آواز نہیں, ذاکر نائک کا کوئی آواز نہیں, کیونکہ ان لوگوں کو لگا تھا کہ ہماری دکان چلو چلتی رہے, چلو ایک دھرم گرو گیا کوئی بات نہیں. مطلب آپ نے دھرم کو بانٹ کیسے دیا, آپ مسلک میں کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ ان لوگوں سے سوال کرا جائے, جب حشر کا میدان ہوگا, جب اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بریلوی ادھر کھڑے ہو جائیں, دیوبندی ادھر کھڑے ہو جائیں, شیعہ ادھر کھڑے ہو جائیں, سنی ادھر کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ فیصلہ ہوگا نا سارا کا سارا. تو پھر یہاں پر مسئلہ کیوں؟ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر دھرم گرو کسی بھی کمیونٹی کا اٹھتا ہے, آپ اس کو کمیونٹی میں مت مانیے. پھر اگر آپ یہ مانیے کہ اگر میرے خیال سے یہ بہار کے ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ بہار والے بولیں گے. اگر مدنی گرو کا کوئی بندہ اٹھتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں ان کا کبھی, اگر اٹھ جاتا کبھی کاروائی ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ دیوبند والے بولیں گے. ابھی یہودی ملا جو ہے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح بابری مسجد میں گیا ہے وہ یہودی ملا جو ہے عمیر الیاسی. تو یہ جو دھرم کے نام پہ بٹوارا ہو رہا ہے, اپنے دیش کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں, سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بیک ٹو بیک ہماری مسجدوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے, ہمارے قرآن کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے, ہمارے حجاب کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے. ٹارگیٹ کرا کیوں جا رہا ہے؟ اگر ہم پہلی ہی بار بول لیتے. آپ یہ دیکھیں سکھ کمیونٹی کو آپ جانتے ہو, سکھ کمیونٹی دنیا میں ماتر 2% ہے. آج تک آپ نے سنا کہ بھارت میں کسی گردوارے کو توڑا گیا؟ آپ نے کسی سردار کو دیکھا کہ وہ گلی گلی دروازے دروازے جا کے بھیک مانگ رہا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ سکھوں میں بھی ایسے رسیدی ملا بن گیا جو رسیدیں لے کے پھر رہا ہے کہ جی اس مسجد کا چندہ دے دو, اس مسجد کا چندہ دے دو؟ تو دنیا میں جو 2% کمیونٹی ہے اور جو ظلم کے خلاف لگاتار بولتے ہیں, ان پہ ظلم ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ان کا میسج چلا جاتا ہے, سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان جو کہتے ہیں 57 ملک ہیں, ہم یوں ہیں, ہم فلانا ہے, ہم ڈھمکانا ہے, ہمارا رب دیکھ رہا ہے, تو وہ مسلمان یہ دیکھے کہ کر کیا رہا ہے. مسجد شہید ہوتی ہے, نہیں بولتا. قرآن جلا دیا جاتا ہے, نہیں بولا جاتا. بیٹیوں کے حجاب نوچے جاتے ہیں, نہیں بولتا. مسلمانوں کے رہنماؤں کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے, نہیں بولتا. اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں, حکمت عملی. آپ اپنی کمزوری کو, آپ اپنی نالائقی کو حکمت عملی کے چولے میں پہنا کے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. گولی مارو, آپ نے کہا ڈیس ڈیس ہو گیا. منڈلیشور نے کہا کہ ہم نے اتنا مسلمانوں کو مارا. سنسد میں کٹوا ملا کہا گیا, وہ ہیڈ اسپیچ نہیں ہوا, ان کو زہریلا نہیں کیا گیا. لیکن میڈیا جو ہے, کنڈم کس نے کرا؟ کنڈم کرا آپ نے اس کو؟ آپ کے دھرم گروؤں نے یا ہمارے دھرم گروؤں کنڈم کرا اس چیز کو؟ مطلب آپ جب کنڈم ہی نہیں کرو گے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے کہ یہ ہیٹ اسپیچ تھی یا یہ ہیٹ اسپیچ نہیں تھی؟ لیکن میڈیا کہہ رہا ہے زہریلا ہے. نہیں تو میڈیا زہریلا زہری. اس کے بعد سورج چوہان کے سور کا ایک بات نہیں, تو اپنا چہرہ لگایا تھا, اس نے اپنا چہرہ لگایا تھا, اس کو سب سے پسندیدہ چہرہ وہی ہے, تو اس نے اپنا ہی, ہاں وہ اسی کیٹیگری ہے, وہ بھگوا گینڈا. آپ اس کو, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, وہ دیش کا پردھان منتری جو آپ اس کے بارے میں
बात कर रहे हो, गलत कह रहा है ना, वो तो गलत क्योंकि है। मीडिया को मीडिया की तरह दिखाना चाहिए ना, मीडिया को कंप्रोमाइज कर दिया। अगर ये चैनल आप चला रहे हो, न्यूज मैट चला रहे हो, और मैं कहूं कि तू मेरी चौखट पे पड़ा रहे और मैं तुझे 1 लाख रुपए महीना दूंगी, तू मेरी हर चीज की रिपोर्ट करेगा नहीं करोगे? मैं कहूंगी पड़ोसी कहेगा जी हमारा भी दिखा दो, आप नहीं दिखाओगे। सच्चाई तो दिखाना चाहिए ना कि और भी लोगों ने देखो, मीडिया 10-12 साल पहले आजाद होता था, हमारे संविधान का चौथा स्तंभ होता था। अभी कॉर्पोरेट घराने उसके लिए ही काम करेंगे जो उनको टुकड़ा दे रहा है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। तो ये सारी बुलबुलें उन्हीं के मुजरे कर रही हैं जिन लोगों के लिए काम करती हैं। ये किसी में आपने देखा नहीं, मोहम्मद शमी का इंटरव्यू, और किस तरह लूबी का कादियानी अंकल जो शमी से कहलवाना चाहते हैं कि मोदी जी के, शमी ने क्या बोला कि मुझे उससे उन लोगों से शदीद नफरत है जो काम करते हैं उसके प्रति ईमानदार नहीं होते। रूबी का लियाकत अंकल के वो सन्नाटेदार चप्पल मारा मोहम्मद शमी ने, अगर इसकी बुद्धि में भेजा होगा तो ये समझ जाएगी कि शमी ने मेरे पे ही जूता मारा, इसे मकारों की तरह। तो ये चीजें जो है ना, तो ये मीडिया जो है ना बिल्कुल एक तरह का कंप्रोमाइज मीडिया है। इसको बता दिया गया कि तुम्हें क्या करना है। 24 से पहले से तुमने हिंदू मुसलमान, टोपी, मंदिर, मस्जिद, जिहादी जाता है ना, तो एक बात बताइए ना, मैंने क्या कहा, अगर हमें कोई आतंकवादी बोला तो हमारे लिए कौन खड़ा है? सरकार हमारे पास नहीं, मीडिया हमारे पास नहीं, हम कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास नहीं, ले दे के हमारे पास धर्मगुरु बसते हैं। ये धर्मगुरु भी अगर मुंह में दही जमा कर बैठता है हिकमत अमली के नाम पर, तो मुसलमान तो फिर इसी तरह काटा जा रहा था, काटा जाएगा, और आगे भी यही हो, ये नहीं बोलेंगे। तो उनको भी डर है ना कि हमें भी जेल में ठूस दिया। नहीं, जेलों में क्यों ठूसा जाएगा? मतलब धार्मिक, उनको डर लगता है। नहीं तो एक हाँ, तो क्यों डर रहे हैं? या तो फिर आप धार्मिक गुरु नहीं है। अगर आप हमारे धार्मिक गुरु का मतलब क्या होता है? एक साफ सुथरे किरदार का आदमी